سب سے پہلی جو بنیاد یزید کی خلافت کے سلسلے میں آئی، اس کا شروع کہاں سے وہ ہوا؟ معاویہ کی حکومت ہے اور اس کا جو ایک گورنر ہے کوفے کا، جو حاکم معاویہ نے معین کیا ہے، وہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ اسی ملعون نے شہزادی کے اوپر جسارت کی ہے، تو مغیرہ جو ہے وہ کوفے کا حاکم ہے۔ اچھا، مغیرہ کے بارے میں یہ ہے کہ مغیرہ معاویہ کے خاندان سے نہیں ہے، یعنی بنی امیہ سے وہ اس کا تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا معاویہ نے جب یہ دیکھا کہ اب کوفے میں اس کی حکومت جو ہے جم گئی ہے، اب کوئی جو ہے اس نے لوگوں کو اپنے انڈر میں کر لیا ہے، اپنی بیعت کے اندر لے لیا ہے، تو اس نے ایک نامہ لکھا، ایک پیغام لکھا، ایک خط لکھا، اور خط کے ذریعے یہ خط پہنچایا ہے کوفے میں، اور مغیرہ کو خلافت وہاں کی حکومت سے، گورنری سے معزول کر دیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، وہاں کی گورنری سے مغیرہ کو معزول کر دیا۔ دیکھیے، پہلی بنیاد، ابھی تک معاویہ کے ذہن میں تو یہ تھا کہ یزید کو خلیفہ بنانا ہے، لیکن معاویہ کے اندر یہ طاقت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ اس کا اظہار کرتا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے حالات سے واقف ہے۔ اب اس نے مغیرہ کو معزول کر دیا اور نامہ لکھا، خط لکھا، اور خط لکھ کر کے بھیجا کہ وہ جسے پیامبر بولتے ہیں، بھیجنے والے بولتے ہیں، اب جو کہیں، پوسٹ مین کہہ لیں، جو کہیں، وہ رسالہ، وہ قاصد جب کوفے پہنچا ہے تو مغیرہ سے اس نے بات کی اور کہا کہ معاویہ نے سعید ابن عاص کو جو ہے کوفے کا گورنر بنا دیا ہے اور آپ کو یہاں سے معزول کر دیا ہے۔ اب مغیرہ جو ہے اپنی حکومت بچانے کے لیے کہ کوفے کی گورنری باقی رہے، اس نے ایک چال چلی۔ اس نے کہا، اس نامہ لے کر کے آیا تھا، خط لے کر کے آیا تھا، اس کے اچھی سی خدمت کی، اسے پیسہ ویسا دیا، اور اس سے کہا کہ تم یہاں شاہی مہمان ہو اور اتنے دن رہو۔ اس کو 2-4 دن وہاں روکا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے خاص لوگوں سے اس نے ایک ملاقات کی، ایک میٹنگ کی، اور اس میں پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور وہ میٹنگ کرنے کے بعد پھر وہ اس نامہ بر کے ساتھ، قاصد کے ساتھ شام پہنچا ہے، معاویہ کی خدمت میں پہنچا وہ، اور پہنچنے کے بعد معاویہ سے ملاقات کی اور یزید کے پاس گیا، اور یزید کے پاس جانے کے بعد اس نے یزید سے کہا کہ لگتا ہے تمہارے بابا تمہاری خلافت کے بارے میں کچھ سوچ نہیں رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہاں سے خلافت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اپنی حکومت بچانے کے لیے۔ یزید سے ملاقات کی اور کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارا باپ تمہارے بارے میں سوچ نہیں رہا ہے، ابھی تک اس کے ایام، آخری ایام چل رہے ہیں، مرنے والا ہے وہ، اور اس نے کوئی جو ہے ایسے اقدامات نہیں کر رہا ہے کہ جس سے تمہاری خلافت ہموار ہو سکے، تمہیں تخت خلافت بٹھایا جائے، سارا عالم اسلام تمہارا مخالف ہے، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو تمہیں خلافت ملنے والی نہیں ہے۔ تو اب اس نے یزید کو چڑھایا۔ یزید اپنے باپ کے پاس گیا، اور جانے کے بعد اس نے معاویہ سے کہا کہ ابا حضور، آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ غیر آدمی جس کو آپ نے معزول کر دیا ہے، جسے آپ نے حکومت سے ہٹا دیا، یہ ہمارے بارے میں اتنا اچھا سوچ رہا ہے، اور آپ کو ہمارا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ اب معاویہ کو ذرا سی جو ہے سپورٹ ملا کہ کوئی تو ہے جو ہے یزید کی حکومت کی بات کر رہا ہے۔ بلایا اس نے مغیرہ کو، کہا کہ کیا بھائی، کیا کہہ رہے تم؟ یزید یہ کیا کہہ رہے ہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ دنوں کے اور مہمان ہیں، ضعیفی آپ کے اوپر طاری ہو چکی ہے، کب تک آپ رہیں گے؟ اب اقدامات کریے، یزید کو اگر اپنی جگہ کے اوپر بٹھانا ہے تو آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ تو معاویہ نے کہا کہ مجھے لگتا نہیں کہ کوئی مانے گا۔ تو اس نے کہا یہ میرا کام ہے، کوفے کی ذمہ داری میرے ہاتھ میں ہے۔ بہت توجہ چاہتے ہو، کوفے کی ذمہ داری میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ معاویہ نے کہا اچھی بات ہے، جاؤ کوشش کرو۔ تو اس نے کہا حضور، کوشش کرنے کے لیے ستہ میں باقی رہنا پڑے گا۔ اب دیکھیں آپ نے، اگر میں باقی رہوں گا تبھی تو میں اس کوشش کروں گا۔ معاویہ نے جو نامہ لکھا تھا اس کو رد کیا اور ان کو ہی باقی رکھ دیا۔ اب یہ بندہ جو ہے وہ واپس شام سے کوفہ آیا۔ کوفہ آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، 10 لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد فردن
ایک ایک آدمی کو 30 ہزار درہم دیے، 30 ہزار درہم دیا، اور درہم دینے کے بعد جو قبیلے کے لوگ تھے، کچھ جنگجو تھے، مطلب ایسے لوگ جن کے انڈر میں 50-60 آدمی ہوں یا کوئی قبیلہ ہو، ایسے ایسے لوگوں کو اس نے چنا اس بدبخت نے، اور 10 آدمی کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد 30 ہزار سب کے حوالے کر دیے. کہا تمہارا بس اتنا کام ہے، تم سے کیا مطلب ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تمہیں یہاں سے جانا ہے شام، بیدار رہی تھوڑا، یہاں سے تمہیں جانا ہے شام، اور وہاں جا کر کے کچھ نہیں کرنا ہے، بس معاویہ سے یہ کہنا ہے کہ ہم یزید کی بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں. اب آپ دیکھیے کہاں سے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ تمہیں جانا ہے شام، اور وہاں بس تمہیں اعلان کر کے واپس چلے آنا ہے. بیعت کروا تو بیعت کر لینا، تمہارے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، یزید بیٹھے یا معاویہ بیٹھے، تمہارا خرچہ پانی تو میرے پاس سے آنے والا ہے. بہت توجہ. اب اور اپنے بیٹے موسیٰ بن مغیرہ کو ان کا سردار بنایا، اور سردار بنانے کے بعد یہ 10 لوگ جو ہیں، 10 آدمی ایک سردار، 11 لوگ جو ہے دربار معاویہ میں پہنچے. اور پہنچنے کے بعد دربار سجا ہوا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا آپ دیکھیں کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود، اتنے شام کے حالات خراب ہونے کے باوجود بھی ابھی معاویہ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ شام میں اس کا اعلان کر سکے، کیونکہ وہ جانتا تھا یزید کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں. کچھ مسلمان ایسے تھے، میں عرض کروں گا. اب یہ لوگ پہنچے، دربار سجا ہوا ہے، معاویہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہوا کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ ہم کوفے سے آئے ہیں کہ آپ کے بعد حاکم کون ہوگا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بیعت کریں. تو معاویہ نے کہا یزید کی بیعت کرنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل یزید کی بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں. کہا ٹھیک ہے. ان کا اہتمام، دسترخوان لگایا گیا، کھانا پینا کھلایا گیا، اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ یزید کی بیعت کر لیجئے. یزید کی بیعت کر کے وہ اپنا کمروں میں آرام کرنے چلے گئے. بہت توجہ چاہتا ہوں. تو معاویہ نے موسیٰ سے پوچھا، بہت توجہ، موسیٰ جو مغیرہ کا بیٹا، اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ نے ان کا دین کتنے میں خریدا. یہ بات معاویہ کو بھی معلوم تھی کہ یزید کی بیعت کے لیے کوئی ایسے تیار ہونے والا نہیں ہے. کہا تمہارے باپ نے ان کا دین کیسا خریدا، کتنے میں خریدا؟ اس نے کہا کہ میرے باپ نے ان کا دین 30,000 دینار میں خریدا. معاویہ نے کہا بڑے سستے میں ان لوگوں نے اپنا دین بیچ دیا. نہیں پہنچا دیا، مطلب بہت سستے میں بیچ دیا. تاریخ کی حقیقت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں معاویہ سے کہوں گا تجھے معلوم نہیں، تو بھی ان کے جیسا ہے، یہ بھی تیرے جیسے ہیں. ارے یہ ان کی اولادیں ہیں جو چند چلو کے پانی کے عوض میں اپنا جسم بیچ دیں. چند چلو پانی کے عوض میں اپنا جسم بیچنے والوں کی اولادیں. ارے اگر 30,000 درہم مل جائے تو یہ سب کچھ بیچنے کو تیار ہیں.